اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو کتاب میراث سے متعلق ہے اور ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا تھا کہ میراث دو طرح سے تقسیم ہو سکتی ہے، یا میراث سبب کی بنیاد پر ملتی ہے یا نسب کی بنیاد پر ملتی ہے۔ سبب اور نسب، نسب تین حصوں پر منقسم ہے، تین اس کے مرتبے ہیں، اور سبب دو چیزوں کو کہا جاتا ہے، یا زوجیت یا ولایت۔ آج اس سے مزید آگے کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ وَيَنْقَسِمُ الْوَرَّاثُ فَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَرِثُ إِلَّا بِالْفَرْضِ وَهُمُ الْأُمُّ مِنْ بَيْنِ الْأَنْسَابِ إِلَّا عَلَى الرَّدِّ والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا نادرا ومنهم إلى آخرہ۔ گفتگو عزیز من چل رہی تھی ہماری آپ کی خدمت اقدس میں موجبات ارث سے متعلق، اور ہم نے کہا تھا موجبات ارث اس منزل کے اوپر دو ہیں، یا نسب کی بنیاد پر کسی انسان کو میراث ملتی ہے یا سبب کی بنیاد پر ملتی ہے۔ ہم نے بتایا تھا نسب کے تین مرتبے ہیں، تینوں مرتبوں کا ذکر ہو چکا ہے، اور سبب جو ہے وہ دو ہیں اس منزل کے اوپر، یا زوجیت کی بنیاد پر سبب بنتی ہے انسان میراث کا، یا ولایت کی بنیاد پر۔ ہم نے تینوں کا ذکر کر دیا اس منزل کے اوپر۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وَيَنْقَسِمُ الْوَرَّاثُ، جو وراث ہیں، جو وارثین ہیں، ان کی تقسیم ہوتی ہے کس اعتبار سے؟ الگ سمجھیے گا۔ فَمِنْهُمْ، کچھ لوگ وہ ہیں مَنْ لَا يَرِثُ إِلَّا بِالْفَرْضِ، جو صرف فرض کی بنیاد پر میراث پاتے ہیں۔ اب فرض سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ فرض سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا مطلب فرد کہ جس کا حصے کا ذکر کتاب اللہ میں موجود ہو۔ جس کسی کے بھی حصے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ میراث فرض کی بنیاد پر پا رہا ہے۔ فرض فریضہ جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ نسب میں سے وہ پہلی منزل کے اوپر ہے، وَهُمْ الْأُمُّ، وہ ہے جو صرف فرض کی بنیاد کے اوپر ہی میراث پاتا ہے، ہے، ماں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ارث کا ذکر جو ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اب دو شکلیں ہیں، یا وہ ثلث پائے گی یا سدس پائے گی۔ اگر اولاد ہے تو اس صورت میں اس کا چھٹا حصہ ہوگا، اولاد نہیں ہے تو اس کا تیسرا حصہ ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ سب سے اہم مرحلہ ہے کہ ماں کو انصاب کے اندر جو ہے وہ فرض جو اس کا دیکھا رکھا گیا ہے، وہ فرض جو ہے اس کا جو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے وہ ثلث ہے یا سدس ہے۔ ٹھیک ہے؟ الا علی الرد، ہاں اگر کچھ مرحلہ رد کی بنیاد پہ بھی آ جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی فرض کیجئے کوئی انسان اس دنیا سے چلا گیا اور میت کے مرتبہ اولا میں سوائے ماں کے کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مرتبہ اولا میں نسب کے ماں کے علاوہ، چونکہ پہلے مرتبہ میں کون کون ہیں؟ ایک تو ماں باپ ہیں اور دوسری منزل پہ اولاد ہے۔ اب جو وہ گیا ہے اس دنیا سے مرنے والا چلا گیا تو وہ صرف ماں کو چھوڑ کے گیا ہے، ماں کے علاوہ کوئی اور اس کا ہے ہی نہیں۔ تو اب اس منزل کے اوپر چونکہ اس کہ کوئی اولاد ہے ہی نہیں، فقط ماں چھوڑ گیا، تو اس منزل کے اوپر فرض جو ہے وہ ثلث ہے کہ ماں کو تیسرا حصہ اس کی جائیداد کا، فرض کی وہ 1 روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو فوراً اس 1 روپیہ میں سے فوراً تیسرا حصہ، تقریباً گویا 34 پیسے لگ بھگ سمجھیے، کچھ پیسے جو حساب لگائیے آپ تیسرے حصے کا، وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب مسئلہ کیا؟ یہ تو فرض کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ اب جو باقی 2/3 حصہ بچا ہے، دو حصے جو بچے ہیں، 2 ثلث بچے، اس کا کیا ہوگا کہ فوراً وہ 2/3 حصہ بھی ماں ہی کو دے دیا جائے گا، مگر وہ فرض کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، وہ رد کی بنیاد پر ہوگا۔ الا علی الرد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دونوں 2/3 حصے جو باقی بچے ہیں اس کو دے دی جائیں گے، چونکہ وہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ لہذا اس صورت میں ماں کو تمام مال مل گیا، تمام، مگر دونوں جو حصے ملے دونوں فرق ہے۔ ایک حصہ ملا ہے فرض کی بنیاد پر اور 2 حصے ملے ہیں رد کی بنیاد پر۔ بات واضح ہوئی؟ فَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَرِثُ إِلَّا بِالْفَرْضِ، پہلا وارثین میں وہ ہے کہ جس کو
میراث ملتی ہے فرض کی بنیاد پر. جو فرض کی ہی بنیاد پر میراث پاتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے. انصاب میں سے اگر آپ دیکھیں گے نسب میں صرف ماں ہے جس کو ملے گا. ہاں الا علی ردم، ہاں کبھی کبھی اس کو رد کی بنیاد پر بھی مل جاتا ہے کہ جب ماں کے اولاد کے ساتھ کوئی جمع نہ ہو رہا ہو ماں کے ساتھ میں. ٹھیک ہے. والزوج والزوجہ من بین الاسباب، اور دوسرا وہ مرحلہ جو فرض کی بنیاد پر وراثت پاتا ہے وہ زوج اور زوجہ ہیں، مگر یہ اسباب میں سے ہیں. چونکہ دو بات کہیں تھی نا، اما نسب و اما سبب، تو سبب کی بنیاد پہ زوج اور زوجہ ہو جائیں گے، ان دونوں کو ملے گا. الا نادر، مگر ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منزل دوسری ہوتی ہے. وہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت میں ہوگا جب فرض کیجئے زوج کے ساتھ میں کوئی نہ وارث نسبی ہے، نہ وارث سببی ہے، نہ وارث ولائی ہے. ٹھیک ہے نا. نہ تو اب کوئی میاں بیوی تھے اور معلوم یہ ہوا کہ اس شوہر کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، بیوی مر گئی. اب نہ تو وارث نسبی اس کا موجود ہے کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ اولاد ہے، نہ بھائی ہیں، نہ بھائی کی اولاد، نہ دادا دادی، نہ ان سے اوپر، نہ اس کے ماموں، نہ اس کے چچا وغیرہ، کوئی ہے ہی نہیں. نسب میں کوئی ہے ہی نہیں اس کا. نہ کوئی سببی رشتہ موجود ہے. اب سبب کے اندر بھی کون سی منزل آ گئی؟ سبب میں دو ہی چیزیں، زوجیت میں زوج تو موجود ہے، شوہر تو موجود ہے. ولائی کوئی رشتہ اور موجود ہے ہی نہیں، نہ ولائے عتق، نہ ولائے تضمن جریرہ، نہ ولائے امامت، کوئی ہے ہی نہیں. تو اس صورت میں تمام کا تمام میراث جو ہے وہ اس کی زوجہ کی شوہر کو ملے گی، تمام کی تمام. البتہ زوجہ اگر اس منزل کے اوپر ہو تو وہاں رد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. والزوج والزوجہ من بین الاسباب، اسباب میں سے زوج اور زوجہ ہوئے. الا نادر، مگر ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ منزل زوج کے لیے تو ہوتی، زوجہ کے لیے نہیں ہوتی. یہ بات واضح ہو گئی. اب آئیے ومنہم من یرث طارۃ بالفرض واخری بالقرابہ، اور تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جو کبھی کبھی فرض کی بنیاد پر میراث پاتا ہے اور کبھی کبھی اس منزل کے اوپر وہ قرابت کی بنیاد پر بھی میراث پاتا ہے. اب وہ کون ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ فون کیا، وہ ہم الاب والبنت او البنات، وہ پہلی منزل کے اوپر باپ ہیں اور بیٹی ہیں، یا باپ اور بیٹیاں، بہت ساری منزلیں موجود ہیں. اب یہ کیسے ہوگا؟ فرض کیجئے کوئی انسان مر گیا اس منزل کے اوپر. اب جو مر گیا اور چھوڑ کے گیا ہے تو اپنا باپ چھوڑ کے گیا ہے اور باپ کے ساتھ میں بیٹی چھوڑ کے گیا ہے. اب اگر باپ کے ساتھ میں بیٹی یا اولاد چھوڑ کے گیا ہے تو قرآن مجید کے اندر ایسا انسان کہ جو اپنا باپ اولاد کے ساتھ چھوڑ کے گیا ہو تو باپ کو چھٹا حصہ میراث میں سے میسر ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب اگر فرض کیجئے کہ میت کے کوئی اولاد ہی نہیں ہے اور صرف وہ باپ چھوڑ کے گیا ہے تو باپ کو سب کا سب ملے گا، مگر اس منزل پر قرابت کی بنیاد پر ملے گا، اس لیے کہ اس کا کوئی ذکر بعنوان فرض قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے. بات واضح ہو گئی. والبنت، اور بنت چھوڑ کے گیا فرض کیجئے، اول بنات، تو اب بنت چھوڑ کے گیا کوئی انسان تو بنت کو فوراً اگر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں، یعنی کہ میت کے ماں باپ کے ساتھ میں موجود ہے تو فوراً بنت کو، اکیلی اگر وہ ہے تو اس کو آدھا دے دیا جائے گا. اگر وہ ماں باپ کے ساتھ میں اکیلی ہے تو اس کو آدھا دے دیا جائے گا. اب اس صورت میں کوئی فرض نہیں ہے اس کے لیے اگر وہ اخوت کے ساتھ میں موجود ہے، یعنی بھائی کے ساتھ میں ہے. یعنی فرض کیجئے اس کا ماں باپ ہیں اور بھائی بہن ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ بھائی اس کے موجود ہیں تو اس کا کوئی فرض نہیں ہے. یا کچھ بنات ہیں، کچھ لڑکیاں چھوڑ کے گیا ہے تو اس صورت میں دونوں کو جو ہے 2 ثلث مل جائے گا، مگر اس شرط میں کہ جب دونوں ماں باپ کے ساتھ میں موجود ہوں. لیکن اگر وہ بہت سارے بھائیوں کے ساتھ میں ہوں تو بھائیوں کے ساتھ میں ہونے میں ان کو کوئی فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بات واضح. والاخت او الاخوات وکلالۃ الام، اب فرض کیجئے کوئی انسان مر گیا اور مر کے گیا تو اس کے معلوم ہے کوئی بہن چھوڑ کے گیا ہے تو بہن کا بھی وہی حکم ہے جو لڑکی کا حکم ہے. فرض کی لڑکی تھی، لڑکی کو فوراً اس کو آدھا مل جائے گا اگر ماں باپ کے ساتھ میں ہے موجود، ہو اس کو فوراً آدھا مل جائے گا اخت کو. یا ایک فرض کی وہ اخوات تھی
تو اگر بہنیں ہیں تو اس صورت کے اندر جس طریقے سے بیٹیوں کا حکم تھا کہ بیٹیوں کو جناب علی 2 ثلث مل جائیں گے، ویسے بہنوں کو 2 ثلث مل جائیں گے اگر ماں باپ کے ساتھ میں ہیں۔ وہ کلالۃ الام، اور کلالۃ الام کا کیا مطلب؟ نہیں، وہ بھائی جو میت کے مادری بھائی ہیں، پدری نہیں۔ کلالۃ الام کا مطلب یہ کہ مادری بھائی ہیں اگر وہ اس منزل کے اوپر، تو اگر اس منزل کے اوپر وہ ہوں گے تو ہر ایک کو 6واں حصہ مل جائے گا، لیکن وہ اگر ایک سے زیادہ ہیں تو اس صورت میں ان کو ثلث ملے گا، جو آپس میں وہ لوگ برابر تقسیم کر لیں گے، چاہے وہ بھائی ہوں یا بہنیں ہوں، ان سب کے اندر برابر تقسیم ہو جائے گا، مگر ثلث مل جائے گا۔ اور جو اضافی باقی بچتا ہے وہ بھی ان کی طرف پلٹ کے آ جائے گا، مگر بعض فروض میں انشاءاللہ اس کا تفصیل بعد میں آ جائے گی۔ والاخت والاخوات وکلالۃ الام ومن ادا هؤلاء لا يرث الا بالقرابہ، اور ان کے علاوہ جو ذکر کیا گیا ہے، یعنی مراد جو ہے یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے علاوہ جتنے بھی آتے ہیں، یعنی کہ اگر باپ ہے فرض کیجئے، یا بیٹی ہے یا بیٹیاں ہیں یا ماں ہیں، اور معاف کیجیے گا بہنیں ہیں یا بہن ہے یا مادری بھائی ہیں، ان سب کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب قرابت ہی کی بنیاد کے اوپر میراث پائیں گے، فرض کی بنیاد پہ میراث نہیں پائیں گے۔ مزید بات میں صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔